غم، غصہ، حسد، خوف، پیار، یہ 5 انسان کے نیچرل ایموشنز ہیں اور کیسے ان ایموشنز کو ماسٹر کر کے آپ اپنی زندگی کو ماسٹر کر سکتے ہیں، یہ میں بات کروں گی آج کی ویڈیو میں۔ ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، میں ہوں نسیم۔ اور انسان کے جو 5 ایموشنز ہیں، غم، غصہ، حسد، خوف، پیار، یہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے، لیکن ہمارے بچپن میں جب ان ایموشنز کے بارے میں ہمیں مس گائیڈ کیا جائے، ان ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کا ہمیں صحیح موقع نہ ملے، تو یہی ایموشنز بڑے ہو کے بہت سارے پرابلمز کا باعث بنتے ہیں، بہت سارے جرائم اور ریلیشن شپ پرابلم کا باعث بنتے ہیں۔ تو پہلا ایموشن جس پہ میں بات کروں گی وہ ہے گریف، غم۔ غم، گریف ہمارا ایک نیچرل ایموشن ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ ایموشنز لے کے پیدا ہوتا ہے، جس میں ایک گریف یا غم بھی ہے۔ اور وہ غم آپ بچے کے لیے کھلونا ٹوٹنے کا ہو سکتا ہے، کسی کی ڈیتھ کا ہو سکتا ہے، اور کسی بھی چیز کا غم ہو سکتا ہے، اور اٹس اوکے ٹو ایکسپریس گریف۔ لیکن جب بچپن میں بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ غم ایکسپریس کرنا ٹھیک نہیں ہے، رونا ٹھیک نہیں ہے، یا اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو وہی غم والی فیلنگ اندر سٹک ہو جاتی ہے، جو کہ بڑے ہو کے غصے اور نفرت کا باعث بنتی ہے، اور بڑے ہو کے بہت سارے پرابلمز کا باعث بن سکتی ہے۔ تو جب ہم اپنے ایموشنز کو نکال دیتے ہیں، زندگی میں بہت سارے پرابلمز آتے ہیں، سیٹ بیک آتے ہیں۔ بچوں کو بھی غمگین ہونے کا حق ہے، اگر ان کے لیے لاس ہوا ہے، جو چھوٹی سی چیز آپ کو ایڈلٹ ہو کے چھوٹی لگ رہی ہے، بچے کے لیے بہت غم کا باعث ہو سکتی ہے، تو اس کو اپنا غم ایکسپریس کرنے کا موقع دینا چاہیے، اس کی فیلنگ کو ویلیڈیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم بچوں کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے، ان کو اپنا غم نکالنے کا موقع نہیں دیتے، تو وہی غم ہمارے اندر سٹک ہو جاتا ہے، بڑے ہو کے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمیں وہ ہینڈل کرنا نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے ہمیں چونکہ غم ہینڈل کرنا نہیں آتا، تو جو بھی ہماری زندگی میں پرابلمز ہوتے ہیں یا غم آتے ہیں، وہ ہمارے اندر سٹک کر جاتے ہیں، اور وہی غم جو ہے بڑھتا رہتا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ریلیشن شپ پرابلم ہو سکتے ہیں، کیریئر پرابلم ہو سکتے ہیں، اور انہی کے مسائل کی وجہ سے ایون جنگیں اور قتل و غارت بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے غم کو ایکسپریس کرنا بہت ضروری ہے۔ اٹس اوکے ٹو فیل گریف۔ اس لیے آپ کے بچے کو بھی اگر کسی چیز کا غم ہو تو اسے نکالنے کا موقع دیں، اسے ایکسپریس کرنے کا موقع دیں، اور اس کی فیلنگ کو ویلیڈیٹ کریں، تو یہ غم ختم ہو جائے گا اس کے سسٹم سے، اور بڑے ہو کے وہ ایموشنلی ایک میچور ایڈلٹ ہوگا، اور بڑے ہو کے بھی اگر زندگی میں غم، گریف آتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنے میں آسانی ہوگی، اور اس کو موو آن کرنے میں آسانی ہوگی، اور اس غم کو، تکلیف کو ریلیز کرنے میں اسے آسانی ہوگی۔ دوسرا ایموشن ہے غصہ۔ بچپن میں کوئی کھلونا ٹوٹ جائے، آپ کی کوئی چیز چھین لے، تو غصہ آنا ایک فطری بات ہے۔ جب بھی اگر آپ کو کوئی ایسی بات کہے جو آپ کو پسند نہ ہو، تو اس بات پہ نو کہنا ایک فطری بات ہے۔ تو غصہ بھی ایک نیچرل ایموشنز ہے، اور کچھ چیزوں میں غصہ آنا از کوائٹ اوکے، کوائٹ نارمل، اور ضروری نہیں کہ غصہ آنے کے بعد آپ وائلنٹ ہوں اور مس بہیو کریں۔ آپ طریقے سے نو کہہ سکتے ہیں۔ تو غصے کا پرپس یہی ہے کہ ہم اپنا تحفظ کر سکیں، اور جہاں ہمیں نو کہنی ہے ہم نو کہہ سکیں، یہ ہے غصے کا پرپس۔ اور غصہ ایک نیچرل ایموشن ہے، اینڈ اٹس اوکے ٹو ہیو اینگر۔ لیکن بچپن میں جب ہمیں غصہ ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو وہی غصہ ہمارے اندر سٹک کر جاتا ہے۔ بچے کو جب بھی کسی بات پہ غصہ آیا ہے اور وہ رونے کو دل کر رہا ہے، غصہ نکالنے کو دل کر رہا ہے، تو اس سے غصہ نکالنے دیجیے۔ لیکن بچے کو رسپیکٹ سکھائی جا سکتی ہے، رسپیکٹ میں رہ کے اپنے غصے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ سکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب بچے کو کہا جائے کہ تمہاری فیلنگز غلط ہیں، تم جس طریقے سے فیل کر رہے ہو، جو ایموشنز فیل کر رہے ہو، یہ غلط ہے، غصہ کرنا غلط ہے، تو وہی غصہ اس کے اندر سٹک کر جائے گا، اور یہی غصہ بڑے ہو کے ریج بن جاتا ہے، بڑے ہو کے بہت سارے پرابلم کا باعث بنتا ہے، ایون کہ جرائم اور قتل و غارت کا بھی باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے غصے کو صحیح طریقے سے چینلائز کرنا، غصے کو صحیح طریقے سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو غصہ آئے، آپ کے بچے کو غصہ آئے، تو رسپیکٹ میں رہ کے آپ اگر نو کہہ سکتے ہیں تو نو کہہ دیں، اپنی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کریں، اپنے بچوں کی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کریں، اور اگر انہیں کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو ان کو غصہ نکالنے کا موقع دیں، اور ان کی فیلنگز کو، ان کے ایموشنز کو غلط مت کہیں۔ غصہ ایک نیچرل ایموشن ہے، اور غصہ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں، غصہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، لیکن اس کو سپریس نہ کریں، اسے ایکسپریس کرنے دیں، کیونکہ غصے کو اندر دبا کے آپ
اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی کریں گے، ایون اپنے ساتھ بہت بڑی دشمنی کریں گے، کیونکہ یہ غصہ اندر گرو ہو کے آپ کے لیے بہت ساری تکلیف اور مسائل کا باعث بن جائے گا۔ تیسرا جو ایموشنز ہے انوائے، رش کرنا۔ بچہ آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹا سا بچہ جب اس کے پیرنٹس کسی اور بچے سے پیار کرتے ہیں، کسی اور بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں، تو بچے کو جیلسی فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ نیچرل ایموشن ہے۔ بچہ تو اینجل ہوتا ہے، بچہ تو معصوم ہوتا ہے، برائیوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن پھر وہ حسد کیسے کرتا ہے؟ تو یہ ایک نیچرل ایموشنز ہے۔ یہ اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں ایک سروائیول سسٹم ہے، کیونکہ ایک فطری سسٹم ہے جو لے کے ہم پیدا ہوتے ہیں تاکہ ہم سروائیو کر سکیں۔ تو بچہ جیلس اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے، اور جتنا پیار اور تحفظ اس کو چاہیے وہ حاصل کر سکے۔ تو اس لیے وہ اپنے پیرنٹس کو یا اپنے بہن بھائیوں کو دوسروں سے پیار کرتا دیکھتا ہے تو جیلس ہوتا ہے۔ تو اگر آگے سے آپ بچے کو کہیں گے کہ تم جیلس فیل کر رہے یا جو تم کر رہے غلط فیل کر رہے، اس کی فیلنگ کو ویلیڈیٹ نہیں کریں گے، تو یہی فیلنگ، رشک والی فیلنگ، بڑے ہو کے اس کو حسد والی فیلنگ بن جائیں گی، پوزیسو ہو جائے گا اپنی چیزوں کے بارے میں۔ جب بچہ کسی چیز کے بارے میں جیلس فیل کرے، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس کو کرنے دیں۔ اور رشک کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ بچہ اگر کسی کو اپنے آپ سے بیٹر دیکھتا ہے تو وہ اس مقام پہ جانا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بیٹر کرنا چاہتا ہے، تو ان دا سینس یہ ایک پازیٹیو چیز بھی ہے۔ تو اس لیے بچہ جب رشک کا مظاہرہ کرے، انوائے کا مظاہرہ کرے، تو اس کو کرنے دیں، اس کی فیلنگ کو ویلیڈیٹ کریں، اس کی فیلنگ کو یہ مت کہیں، اس کے ایموشنز کو، کہ تمہارے ایموشنز رانگ ہیں۔ اور اگر آپ اس کے ایموشنز کو رانگ کہیں گے، اسے دبائیں گے، تو وہی بڑے ہو کے حسد کا باعث بن جائے گا، انوائے کا باعث بن جائے گا، اور وہ بہت زیادہ پوزیسو ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کو آگے چل کے سوسائٹی میں بہت سارے ریلیشن شپ پرابلم ہو سکتے ہیں، کیریئر پرابلم ہو سکتے ہیں، بہت سارے جرائم کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ فیئر، خوف۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دو فیئر لے کے پیدا ہوتا ہے، ایک بچے کو گرنے کا خوف ہوتا ہے اور ایک بچے کو لاؤڈ آوازوں کا خوف ہوتا ہے۔ بچہ صرف دو خوف لے کے پیدا ہوتا ہے، اور یہ دو خوف اس کے اندر اس لیے ہیں، اس کے سروائیول کے لیے، تاکہ اسے پروٹیکٹ کر سکیں۔ جب اس کے ان خوف کو ویلیڈیٹ نہ کیا جائے اور اس کو ڈرنے سے منع کیا جائے، اور ڈر کو ایک بری چیز کہا جائے بچے کو، تو وہی ڈر اس کے اندر رہ جاتا ہے، اور وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہی ڈر اس کے اندر بہت سارے اور ڈر کو پیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے کہا، بچہ نہ ڈر پیدا ہوتا ہے، صرف دو ڈر ہوتے ہیں اس کو، لیکن ان دو ڈر میں اگر آپ اس کو کہیں گے کہ تمہارا ڈر غلط ہے، تمہارا ایموشن غلط ہے، اور یہ ڈر جب اس کے اندر سٹک ہو جائیں گے، تو یہ ڈر بڑے ہو کے بہت سارے ڈر اس کے اندر پیدا کر دیں گے، اور ڈر جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمس کا باعث ہو سکتا ہے، بہت سارے ریلیشن شپ پرابلم ہو سکتے ہیں، آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتا ہے، اور ڈر کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں جو نہیں کر پاتے، اور انہیں ڈر کی وجہ سے ہمارے جو ٹیلنٹس ہیں، گفٹس ہیں، وہ دب جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اپنی فل پوٹینشیل تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو بچے کا اپنے ڈر کو ایکسپریس کرنا اٹس اوکے، اس کو ایکسپریس کرنے دیں، اسے نکالنے دیں، اور اس کے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کریں، اس کے ایموشنز کو رانگ مت کہیں۔ پانچواں جو ایموشن میں بات کروں گی وہ ہے پیار، لو۔ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے کہ پیار ایکسپریس کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں یوں، they can't express what they feel, they can't express their love, they can't express their anger, they don't know how to express anything. سو بچپن میں جب آپ کو اپنا پیار بھی ایکسپریس کرنے کا موقع نہ دے، تو بڑے ہو کے بھی آپ کو اپنے پیار کو ہینڈل کرنے کا، پیار کو ایکسپریس کرنے کا اور پیار کو سمجھنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو بچے کے ساتھ اپنے پیار کو ایکسپریس کریں، کھل کے کریں، بچے کو بار بار گلے لگائیں، بچے کو بار بار کس کریں، بچے کو انکنڈیشنل لو دیں، جس میں کوئی لمیٹیشن نہ ہو، کوئی شرائط نہ ہو کہ تم یہ اچھا کرو گے تو پھر پیار کروں گا۔ بچے کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کا پیار انکنڈیشنل ہے، آپ کا پیار اویلیبل ہے ہر وقت۔ اور اسی طرح بچہ بھی جب اپنے پیار کو ایکسپریس کرے تو اس کے پیار کو ریسیو کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اور اس کو اپنے پیار کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیں، اس کے پیار کے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کریں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ بچے کو بھی اپنا پیار ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں ملتا، یا بچہ ماں باپ کے پاس آیا ہے، بہت اچھے موڈ میں ہے، اور پیرنٹس بہت بیزی ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ابھی میں بیزی ہوں، بعد میں آنا،
تو ایسا نہ کریں، بچے کو اپنا پیار ایکسپریس کرنے کا موقع دیں، کیونکہ پیار بھی جب ہمارے اندر دب جائے گا تو بڑے ہو کے بہت سارے پرابلمس کا باعث بنتا ہے، اور جب ہم اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر سکیں گے تو ہم اپنی زندگی کو بھی ماسٹر نہیں کر سکیں گے، اور بہت سارے نفسیاتی مسائل ہمارے دماغ میں پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بچوں کے ساتھ اپنے پیار کو بھی فلی ایکسپریس کریں، اور بچوں کو بھی اپنے پیار کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیں، ان کے پیار والی فیلنگس کو اپریشیٹ کریں۔ بچے کو یہ یقین دلائیں کہ آپ کا پیار ان کے لیے انکنڈیشنل ہے، ہر وقت دستیاب ہے، اور اس دنیا میں پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ پیار ایک خوبصورت ایموشن ہے، اور یہ خوبصورت ایموشن تب ہی رہتا ہے جب بچے کو اپنا پیار ایکسپریس کرنے کا موقع ملے۔ I hope میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس پازیٹیو میسج کو جتنا چاہے ہو سکے اپنے فرینڈس اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ I love you all۔